صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ دائما ابد الدہور و کرما۔ گزشتہ مسلسل کئی درسوں میں حدیث جبرائیل پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس کی تشریحات اور وارد شدہ اعتراضات، عقائد باطلہ کا رد اور عقیدہ حقہ اہل سنت والجماعت کے اس بات میں ہم نے جہاں تک ممکن ہوا تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے اور آپ حضرات کی شرکت کو بھی قبول فرمائے۔ آج کا باب جو 38واں باب ہے، 38 نمبر کا، اس حدیث پاک کو پڑھیں اور یہ حدیث پاک حدیث ہرقل کا ایک ٹکڑا ہے جس کو یہاں امام بخاری نے دوبارہ ذکر کیا، اور یہی بتانے کے لیے کہ ایمان اور اسلام کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ حدیث پاک کی تلاوت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم بن حمزہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ سے کہ بے شک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی، فرمایا حضرت ابن عباس نے، قالا کا فاعل ابن عباس، فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، اخبرنی ابو سفیان بن الحربی، کہ ہمیں خبر دی ابو سفیان ابن حرب نے، انا ہرقل قال لہو، کہ بے شک ہرقل نے ان سے کہا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے کہا، سألتک هل یزیدون ام ینقصون، میں نے تم سے یہ پوچھا کہ ان کے ماننے والے زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ فزعمت انہم یزیدون، تو تم نے کہا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ وکذالک الایمان حتی یتم، ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سُخْطَةً لِدِينِهِ، اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا پھر گیا ان میں کا کوئی ان کے دین کی سختی کی وجہ سے، ان کے دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، بعد ان يدخل فیہ، ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد، فزعمت ان لا، تو تم نے کہا کہ نہیں، جو بھی ان کے دین میں داخل ہوا ان کے دین سے باہر نہیں نکلا ناپسند کرتے ہوئے۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، اور ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے، حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، جس وقت کی اس کی بشاشت دل میں گھر کر جائے، لا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ، اسے کوئی ناپسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیے ہرقل نے کیا کہا، پہلا سوال تو یہ کیا کہ کیا کسی نے ان کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد چھوڑ دیا؟ حاصل کلام یہی ہے
کہ ان کے دین میں ہرقل نے پوچھا حضرت ابو سفیان سے کہ یہ بتاؤ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کیا کسی شخص نے دین کو ناپسند کرتے ہوئے دین کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا؟ جب حضرت سفیان نے فرمایا کہ نہیں، تو اب ہرقل کہتا ہے ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے۔ تو دیکھو یہاں پر دین، پہلے بات تو کی دین کی اور پھر کہا ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے، یعنی اسی دین پر دین کو ایمان کہا، جس کو پہلے دین کہا اسی کو پھر ایمان کہا۔ پتہ یہ چلا کہ دین پر ایمان کا اور اطلاق ہوتا ہے، اور دین اسلام اور ایمان دونوں۔ یہاں یہ بھی ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ کسی کا دین سے پھر جانا جیسا کہ اس دور میں پایا جاتا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ وہی لوگ دین سے پھرتے ہیں مذہب اسلام سے جن کے دلوں میں مذہب اسلام رچتا بستا نہیں ہے، جو بظاہر یا یوں ہی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کی حقانیت، اس کی خوبیوں کو نہیں جانتے، وہی لوگ دین سے پھرتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک ٹکڑا ہے جو پہلی حدیث گزری ہے، حدیث ہرقل، اسی کا، لیکن اس سے پہلے باب امام بخاری نے جو یہ باندھا تھا کہ دین اور اسلام ایمان ایک دوسرے پر بولے جاتے ہیں، پھر سے دوبارہ اس کو اسی باب کے تحت لے آئے، باب کی مناسبت میں۔ یہ باب مختصر اس کی تشریح گزری۔ اب اگلا باب، باب و فضل من استبرأ لدینہ، یہ باب ہے اس کی فضیلت کے بیان میں جو اپنے آپ کو بچائے اپنے دین کے لیے، یعنی مشتبہات سے بچنا یہ دین کی حفاظت ہے۔ دین میں جو مشتبہ چیزیں ہیں، شبہ والی چیزیں ہیں، ان سے بچنے سے آدمی اپنے دین کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اب حدیث پاک پڑھیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریہ عن عامر الشعبی قال سمعت النعمان بن البشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی زکریہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عامر شعبی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا نعمان بن بشیر کو کہتے ہوئے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الحلال بین والحرام بین، حلال و حرام دونوں الگ الگ ممتاز ہیں، ظاہر ہیں، وبینہما مشتبہات، اور ایک یہ ہے مشبہات لا یعلمها کثیر من الناس، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لا یعلمها کثیر من الناس، جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، فمن اتقى المشبہات او مشبہاتی او المشتبہات، یہ روایتیں الگ الگ ہیں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ فمن اتقى المشبہاتی، جو مشتبہ چیزوں سے بچے، جو مشتبہ چیزوں سے بچے، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین، اپنی عزت کو بچا لیا، استبرأ بچا لیا، لدینہ وعرضہ، اپنے دین کو اور اپنے عزت کو، عرض کے معنی عزت کے۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑا، الفاظ کا اختلاف ہے، مشتبہات یا مشبہ بہات،
تو جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کراعن یرعا حول الحما، وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو شاہی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چرائے۔ کراعن اس چرواہے کی طرح ہے، یرعا حول الحما جو بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد، حول کے معنی ارد گرد، ہر ارد گرد میں اپنے جانور چرائے۔ یوشکو ان یواقعہ، قریب ہے، اس کا خطرہ قوی ہے کہ وہ اس کے جانور شاہی چراگاہ میں چلے جائیں۔ یوشکو ان یواقعہ، قریب ہے، خطرہ ہے اس بات کا کہ اس کے جانور بادشاہ کی چراگاہ میں چلے جائیں۔ الا وَإِنَّا لِكُلِّ مَلْكٍ حِمًا، سن لو ہر بادشاہ کی محفوظ چراگاہیں ہوتی ہیں۔ ان لِكُلِّ مَلْكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کی محفوظ چراگاہیں ہوتی ہیں۔ الا ان حِمَ اللّہ فی ارضہ محارمہ، سن لو اللہ کی زمین میں اس کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، سن لو جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سن لو وہ دل ہے، غور سے سن لو، وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ دل ہے۔ یہ حدیث پاک بڑی ہی عظیم ہے اور بڑے ہی توجہ سے اسے سماعت کریں۔ بہت سارے مسائل یہاں واضح ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑی پیچیدگی کے باعث اور اس دور میں الجھنوں کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آج کے سوشل میڈیا دور میں اور آزادی کے اس دور میں جہاں کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے لیے اصول قرآن و حدیث ہیں اور اقوال صحابہ و فقہا ہیں۔ اس لیے اس دور میں ہر کوئی اپنے آپ کی امارت کا دعویٰ کرنے والا، اس کے ماننے والے اس کی ولایت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور پیری مریدی کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ہر مرید اپنے پیر کو غوث آدم تک پہنچانے کی کوشش میں لگا ہے۔ ایسے عالم میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیر اور مرید کا ایک رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں، پیر اور مرید کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ مرید نے جس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر عہد و بیعت کی ہے، گویا کہ اس نے اپنا سب کچھ اپنے پیر کے ہاتھوں میں بیچ دیا ہے، اور یہ ایک رشتہ اور ایک روحانی تعلق ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے اور شیطان کے مکر و قید سے بندہ محفوظ ہوتا ہے۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ رب تبارک و تعالی تک وصل کے لیے اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اور بارگاہ الہی سے فیضان و برکات کے حصول کے لیے مشکات نبوت سے علم و برکت و فضل و نور و رحمت کے حصول کے لیے قدورت قلبی یعنی دل کی قدورتوں اور گندگیوں کو اور فکر کی کجی یعنی سوچ و فکر کے ٹیڑھے پن سے محفوظ رہنے کے لیے شیطان گمراہ اور بد مذہبوں کے اغوا سے، ان کے دھوکوں سے، فراڈ سے بچنے کے لیے کسی پیر کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دینا
تاکہ شیطان کے مکر و قید سے، گمراہ اور فتنہ باز مکاروں کے مکر و قید سے محفوظ ہو سکیں، تو ضروری ہے کہ پیر ایسا ہو جو شریعت کی اصولوں پر جو ہے جامع شرائط ہو، کہ اس میں خلاف شرع کوئی کام نہ پایا جائے، کہ تاکہ بس اللہ تک وصل کے لیے اور اپنی دلی اور روحانی اور ایمانی اور نورانیت کے لیے بیچ میں کوئی پردہ اور حجاب نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ مقصد کسی سے مرید ہونے کا جب وصل اللہ ہے اور نور ایمان کا حصول ہے، قدورتوں سے بچنا ہے، تزکیہ نفس ہے اور گمراہی سے، شیطان کے مکر و قید سے بچنا ہے، تو پیر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑا عظیم رشتہ ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جامع شرائط اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ آج کا یہ دور نہیں، بلکہ سید الطائفہ سیدی جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی میں ایسے جاہل صوفیاء، کم علم لوگ پیدا ہو چکے تھے۔ اس لیے حدیث پاک کو بڑی توجہ سے سماعت کریں۔ سب سے پہلے اس حدیث کے جو اہم راوی ہیں حضرت عامر، یہ عامر شعبہ سے مشہور ہیں، اجل تابعین میں سے ہیں، اور معتمد اور ثقہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ سینکڑوں صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے سینکڑوں صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں نے 500 صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ آپ کوفہ کے قاضی تھے، اور دوسرے جو اہم راوی ہیں اصل صحابی رسول نعمان ابن بشیر ہیں۔ آپ حضرت امام حسین کے بیعت کے لینے کے لیے جب حضرت امام حسین کوفہ گئے تھے تو آپ کوفہ میں تھے، اور نعمان کے نام سے 30 سے زائد صحابہ ہیں، مگر نعمان بن بشیر صرف یہی ہیں۔ ان کی ماں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بہن تھی، ان سے کئی حدیثیں مروی ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں چند چیزیں ہیں جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت عامر نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال اور حرام چیزیں ممتاز ہیں، یعنی حلال بالکل ظاہر اور واضح ہے، اسی طرح حرام چیزیں بھی ظاہر اور واضح ہیں، ان میں کوئی شبہ نہیں ہے، واضح ہیں، ظاہر و باہر ہیں۔ اور ان کے درمیان البتہ کچھ شبہ والی چیزیں ہیں۔ بھائی حلال چیز واضح ہے، وہاں مسئلہ ہی نہیں، حرام چیز واضح ہے، یہاں بھی مسئلہ نہیں۔ اب کچھ ایک تیسری چیز ہے جو شبہ والی چیزیں ہیں۔ اب یہ شبہ والی چیز کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، تو اس پر بڑی طویل بحث درکار ہے، مگر یہاں بتا دیں کہ اس تعلق سے 4 اقوال پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ چیز جن کا حلال یا حرام ہونا قرآن میں، حدیث پاک میں صراحتاً مذکور نہ ہو۔ شبہ والی چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے حلال یا حرام ہونے کا ذکر قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں صراحتاً مذکور نہ ہو، اور حلت و حرمت کے دلائل جو ہیں، یعنی اس پر دلیلیں جب قائم کی جا رہی ہیں تو حلال ہونے پر بھی دلیلیں مل رہی ہیں اور حرام ہونے پر بھی دلیلیں مل رہی ہیں۔ تو حلت و حرمت کی دلیلوں میں اس قدر ٹکراؤ ہو جائے کہ فیصلہ نہ ہو پاتا ہو کہ اسے حلال کہا جائے یا حرام کہا جائے۔ تو مشتبہات سے مراد وہ مسائل ہیں، ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول، مشتبہات سے مراد وہ چیزیں ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ مشتبہات سے مراد وہ چیزیں ہیں
جو علماء کے درمیان مختلف فی ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ علماء کے درمیان مختلف فی ہونا اس کا مطلب یہی ہے کہ دلائل میں ٹکراؤ ہے تعارض ہونے کی وجہ سے، تب تو یہ علماء کے درمیان مختلف فی ہوئی ہے کہ بعض علماء کے نزدیک حلت کی دلیلیں ہیں یا حلت کی حلال ہونے کی دلیلیں ہیں اور حلال ہونے کی دلیلیں بڑی مضبوط ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک حرمت کی دلیلیں ہیں اور ان کے نزدیک حرام ہونے کی دلیلیں مضبوط ہیں. تب اس لیے اختلاف واقع ہو گیا. تو سمجھ لیجئے کہ یہاں بھی حلال و حرام کی دلیلوں میں ٹکراؤ ہے، لہذا یہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی پہلی ہی قسم میں داخل ہو گیا. البتہ یہاں یہ فرق کر سکتے ہیں کہ جو پہلی قسم ہم نے بیان کی اس سے وہ چیزیں مراد لی جائیں جس کے بارے میں کسی نے کوئی رائے قائم ہی نہ کی ہو اور تمام مجتہدین کو تردد رہا ہو. اگر ایسا معاملہ وہ چیزیں جس کے بارے میں کسی نے کوئی رائے ہی قائم نہ کی ہو اور تمام مجتہدین کے درمیان اس کے معاملے میں شبہ اور تردد رہا ہو کہ وہ فیصلہ نہ کر پائیں یا حلال ہے یا حرام ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لازم ہے یقینی طور پر ایسے چیزوں سے بچنے ہی میں دین اور آبرو کی حفاظت ہے. اتنی بات واضح ہو گئی. اب رہ گئی وہ چیزیں جن کے بارے میں مجتہدین نے کوئی رائے قائم کی اور ہزاروں مسائل ایسے ہیں کہ بعض مجتہد نے ایک رائے قائم کی، دوسرے مجتہد نے ایک رائے قائم کی، رائے کوئی نہ کوئی قائم کی. ان سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ مراد لیا جائے مشتبہات سے تو حدیث پاک میں کہ ان سے بچنے میں دین اور عزت کی حفاظت ہے. تو اگر پہلی صورت لے لی جائے کہ مشتبہات سے مراد وہ مسائل ہیں جن میں سارے مجتہدین تردد میں ہوں، کوئی فیصلہ ہی نہ کر پائیں، تو ایسے مسئلوں سے، ایسے معاملات سے بچنا لازمی اور یقینی ضروری ہے اور اسی میں دین اور عزت کی حفاظت ہے. اب رہا یہ کہ وہ مسائل جن کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے قائم کر دی گئی ہو، ایسے بہت سارے مسائل ہیں، ان سے بچنے کا یہ مطلب ہوگا ہے نا کہ ان تمام کو ترک کر دیا جائے. اور اگر یہ بات ہو دوسری صورت تو اس میں بہت بڑی خرابی لازم آئے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے مسائل ہیں جو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواز کا قول کیا اور ہمارے امام اعظم کے نزدیک وہ حرام ہے. تو مسئلہ مختلف فی تو ہے، امام شافعی کا اور ہمارا ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. مثلا کسی عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا، ہم کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہے. ایسے ہی اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، ہم کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے. تو ان سارے مسائل کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بہت بڑی خرابی لازم آئے گی، جبکہ اس پر امت کا اجماع مؤلف ہے کہ جو شخص جس مجتہد کا مقلد ہے اس کے فیصلے پر عمل کرے، اور اگر کوئی مقلد اپنے مجتہد کے مسئلے پر عمل کرتا ہے تو اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں. البتہ اب یہاں توجہ سے سنیں، ہاں جہاں تک ہو سکے اختلاف علماء سے بچیں. اس لیے ایک شافعی المسلک کو چاہیے کہ اگرچہ اس کے نزدیک وضو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر پھر بھی وہ اگر خون نکل جائے جسم سے کہیں سے جہاں جس کا دھلنا وضو یا غسل میں فرض ہے، تو اسے چاہیے کہ اگرچہ اس کے مسلک کے مطابق وضو نہیں ٹوٹا مگر پھر بھی وہ وضو کر لے. اسی طرح عورت کو چھونے سے اگرچہ وضو نہیں ٹوٹتا ایک حنفی المسلک کے نزدیک، مگر اسے چاہیے کہ اگر بے حائل بغیر پردے کے یعنی کپڑا وغیرہ نہ ہو، جسم کی حرارت محسوس ہو، اگرچہ شہوت نہ پائی گئی پھر بھی، کیونکہ شہوت پائے جانے کی صورت میں تو حنفیہ کے نزدیک بھی اگر نجاست نکلی تو وضو ٹوٹ جائے گا، مزی یا ودی.
پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ احتیاطاً وضو کر لے، کہ اختلاف علماء سے بچنا یہ بہتر ہے۔ چلیے یہ بات واضح ہو گئی۔ آج جو ہنگامہ خیزی ہے یہی وجہ ہے کہ آدمی ضد کر کے اختلافی مسائل پر اس کے مولانا نے، اس کے مفتی صاحب نے، اس کے پیر صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو ضد کر کے اس پہ عمل کرتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے کہ جب کسی چیز سے بچنے کے راستے موجود ہوں تو اس سے بچا جائے۔ اب تیسرا قول، اب اس کو آپ یوں مثال کے طور پر سمجھ لیں، موجودہ دور میں سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ تصویر کشی کا ہے، تصویر نکالنے کا ہے، بہت ہی زیادہ اختلاف اس پر چل رہا ہے، مسائل تو اور بھی ہیں، بہت سخت اختلاف اس پر چلتا ہے۔ اب جن علماء کے نزدیک ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر نکالنا یہ تصویر ہے، وہ کہتے ہیں، اور جب تصویر ہے تو حرام ہے، اور حرام کا مرتکب فاسق معلن ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی فقیہ کے نزدیک اس کی تحقیق میں کوئی چیز حرام ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی تحقیق کے مطابق اسے حرام کہے گا، اور جب حکم پوچھا جائے گا کہ حرام ہے اور اس کا مرتکب کیا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اس کا مرتکب فاسق معلن ہے۔ اب جن کے نزدیک یہ چیز جائز ہے اسے تصویر نہیں مانتے، یا اس لیے کہ دینی ضرورت کے لیے اسے جائز مانتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جب دینی ضرورت پڑے، دینی ضرورت کو پہلے سمجھے، ضرورت کہتے کسے ہیں؟ آپ کسی سے پیسہ مانگتے ہیں، کب مانگتے ہیں؟ دیکھیے ایک آدمی کی تو عادت ہوتی ہے پیسہ مانگنے کی، لیکن جو باغیرت شخص ہوتا ہے، دین جو ہے ایک غیرت کی چیز ہے، تو گفتگو دین کو لے کر چل رہی ہے۔ ایک باغیرت شخص جب کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، سخت مجبور ہوتا ہے، تب وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اگر چلنے کے لائق ہوتا ہے تو باعزت باغیرت شخص کسی سے کوئی چیز مانگتا نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جب کوئی راستہ نہ ہو تب کہتے ہیں اب ضرورت ہے، مجبوری ہے مانگنا۔ تو اگر دینی ضرورت متحقق ہو گئی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو کر لیا وہ کام کہ آپ نے دینی ضرورت کے لیے اسے جائز کہا ہے۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ جب آپ نے اسے دینی ضرورت کے لیے جائز کہا تو جب دین کی ضرورت پڑے تب آپ اس کو عمل میں لائیں، اور اگر دینی ضرورت نہ ہو تو غیر ضروری کاموں کے لیے آپ اسے ضروری نہ قرار دیں، کیونکہ پھر یہ زیادتی ہوگی۔ اب دینی ضرورت کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہم دیکھیں کہ تبلیغ دین ہر فرد پر، تبلیغ دین یہ ہم پر فرض ہے، فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ فرض کفایہ کو مثالوں کے ذریعے آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے اگر ہر بندے تک دین کی تبلیغ پہنچانا یہ فرض ہوتا تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ نبی پر تھی، کیونکہ نبی احکام تبلیغیہ میں وہ کوتاہی نہیں کر سکتا، محال ہے اس کے لیے۔ مگر کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دنیا کے لیے نبی آپ بن کر کے آئے؟ کیا ہر فرد تک آپ نے پورے دنیا تک کیا ایک فرد کو بھیج کر دین کی تبلیغ پہنچائی؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے یہاں پر اپنی زبان کو روکنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تبلیغ ہے کیا؟ دین کی تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ آپ یوں سمجھیے، نماز 5 وقتہ ہم پر فرض عین ہے، ہر فرد کو پڑھنا ہے۔ جیسے سمجھدار بچہ ہو گیا
مرنے تک اس کے اوپر نماز فرض ہے، اب اسے پڑھنا ہے. بیمار ہو، اٹھ بیٹھ تک نہ پائے، کروٹ نہ لے پائے، سر نہ ہلا پائے، تو پلکوں کے اشارے سے نماز پڑھے. وہ نہ بے ہو سکے تو ہونٹ کے اشارے سے نماز پڑھے. نماز فرض عین ہے ہر مکلف مومن بندے پر. لیکن نماز جنازہ یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. اگر چند لوگوں نے پڑھ لی تو سب کے سب بری الذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہو گئے. تو اب دیکھیں کہ دین کی تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. ظاہر سی بھی بات ہے کہ دین کی تبلیغ یہ ہم پر فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. جہاں تک ہماری طاقت و وسعت ہو وہاں تک ہم دین کی تبلیغ پہنچائیں، اور جو ہماری وسعت سے باہر ہے ہم پر لازم نہیں کہ وہاں ہم دین کی تبلیغ پہنچانے جائیں. ہمارے اوپر دین کی تبلیغ فرض کفایہ ہے. اگر الگ الگ جگہ پر الگ الگ لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو انہوں نے فرض کو ادا کر دیا. اب سب پر وہ ذمہ داری نہیں ہے، جہاں تک اس کی طاقت ہے ضرور وہ پہنچائے. یہ چیز آپ سمجھ لیں. تو گویا کہ جب ضرورت متحقق ہو دینی تب آپ جو ہے تصویر کشی کو کریں، لیکن اگر دینی ضرورت موجود نہیں ہے تو اس وقت تصویر کشی سے بچنا چاہیے، اگرچہ آپ کے نزدیک جائز ہے. کیونکہ وہ علماء جو اسے حرام کہتے ہیں ان کے اختلاف سے بچنا یہ لازم ہے. یہی ہے مشبہات. اگر دین اور عزت کو بچانا ہے تو مشتبہات سے بچنے کا یہی مطلب ہوا. لہٰذا آپ نے اگر اپنی تحقیق میں جواز کا جامہ پہنایا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بد مذہبوں کے عقائد باطلہ کے رد کے لیے، اور جہاں کوئی صورت نہ رہ جائے وہاں تبلیغ کے لیے، کوئی چارہ نہ رہ جائے وہاں آپ نے جائز کیا تو کریں. لیکن چلنے پھرنے کی تصویریں بنانا، اترنے بیٹھنے کی تصویریں بنانا، کھانے پینے کی تصویریں بنانا، میٹنگ کی ویڈیوز بنانا، سوال و جواب کی ویڈیوز بنانا، ٹھیک ہے آپ کے نزدیک جائز ہے اگر آپ نے تحقیق کی ہے. لیکن جن علماء نے اسے حرام کیا تو اس حدیث کی روشنی میں لازم ہے کہ اختلاف علماء سے بچنا ضروری ہے. اگر اسی چیز کو ہم سمجھ جائیں تو آج جو ہنگامہ خیزی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی لیے کہا گیا درء المفاسد، اصول ہے فقہ کا، درء المفاسد اولی من جلب المنفعہ. حصول نفع سے زیادہ ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے فتنہ اور فساد ہو اس کو روک دیا جائے. آج جو بے باکانہ جرأت مسلمانوں میں اور مسلم عورتوں میں، لڑکیوں میں، بیٹیوں میں اور لوگوں میں ٹک ٹاک بنانے کی اور نہ جانے کیسے کیسے ویڈیوز بنانے کی، ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں کودنے کی جو جرأت ہو گئی، اسی وجہ سے کہ ہم نے تحقیق کی روشنی میں دینی کام کے لیے جواز کا جامہ تو پہنا دیا، مگر اس کا اور استعمال، غیر ضروری استعمال، اس سے روکنے کے لیے ہم نے کوئی راستہ نہیں پیدا کیا، بلکہ ہم خود اس میں ملوث ہو گئے کہ ہم نے جواز کا جامہ تو اس لیے پہنایا کہ کہا دین کی ضرورت ہے، مگر بعد میں ہم خود اس میں ڈوب گئے اور غیر ضروری چیزیں بھی ہماری ویڈیو میں آنے لگیں. یہ اصل مسئلہ ہے جہاں پر اختلاف درپیش ہوتا ہے. اب ضرورت جیسے حکومت کی طرف سے پابندی ہو گئی کہ مسجدوں میں CCTV کیمرہ لگانا ہوگا، یہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے. مزارات پر CCTV کیمرہ لگانا ہوگا، یہ حکومت خود لگاتی ہے. ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر، جگہ مارکیٹوں میں ہر جگہ CCTV کیمراز یہ جو لگائے جاتے ہیں یہ حکومت کے دباؤ میں ان کی طرف سے جبرن لگائے جاتے ہیں. اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. لہذا اب یہاں پر اگر کوئی جائے ہوئے تو یہ اس کی اپنی ضرورت ہے. جس طرح دنیا کے ٹکڑوں میں بازار سب سے بری جگہ ہے، ہمارے نبی نے بازار کو سب سے بری جگہ قرار دیا، مگر کبھی بازار جانے سے منع نہیں کیا. اگرچہ وہ بری جگہ ہے مگر ہم اپنی ضرورت کے لیے وہاں جا سکتے ہیں کہ وہاں جو برائی کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، ہم اپنے کام کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں. سفر ہماری ضرورت ہے، بارگاہوں میں حاضری ہماری ضرورت ہے، مارکیٹ میں بزنس ہماری ضرورت ہے، ورنہ اس کے بغیر تو جینا مشکل ہو جائے گا.
اور جینا مشکل ہونا یہ بہت بڑا حرج ہے، اس لیے یہاں حکم الگ ہو جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اختلاف سے بچنا ضروری ہے، اس لیے ہر فرد کو چاہیے کہ اگر اس کے سامنے ضرورت متحقق ہو گئی تو وہ ضرورت بھر تک اس کا استعمال کرے، اور ضرورت ختم ہو گئی تو غیر ضروری چیزوں میں وہ نہ کودے، کیونکہ اب یہ مسئلہ ہوا ایک عوام کا اور ایک خواص کا، اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک قول یہاں مشتبہات، اس پر بحث ہو گئی، مشتبہات سے مراد مکروہات ہوں، اور چوتھا قول ہے کہ خلاف اولا مراد۔ علامہ ابن منیر انہوں نے اپنے شیخ قیاری سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مکروہ، بہت اہم بات ہے، توجہ سے سنیں، مکروہ حلال و حرام کے مابین ایک گھاٹی کے مثل ہے۔ روکتے کانپ جائیں گے، دل دہل جائے گا اگر آپ اس کو سمجھ جائیں اور موجودہ حالات پر توجہ دیں۔ اگر ایمان کی اور عزت کی حفاظت مقصود ہے تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، وہی کہہ رہا ہوں جو فقہاء اور محدثین نے بیان فرمایا۔ نظریں پہنچنا اپنی جگہ ہے، تحقیق کی منزل اپنی جگہ ہے، مگر صحیح تحقیق الگ ہوتی ہے، 2 2 4 ہوتا ہے۔ اب کوئی ضد کر بیٹھے نہیں 2 2 5 ہوتا ہے تو وہ اختلاف کرے تو اسے اختلاف نہیں کہتے۔ ابن منیر نے اپنے شیخ قاری سے نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ مکروہ توجہ دیں، مکروہ حلال و حرام کے مابین ایک گھاٹی کے مثل ہے، جو بے باکی سے مکروہات کا ارتکاب کرتا رہے گا، بے خوف ہو کر مکروہ پر عمل کرتا رہے، جب بار بار مکروہات، ارے چلو مکروہ ہے کوئی بات نہیں، مکروہ ہے یہ کریں، ارے ٹھیک ہے کر لو، مکروہ ہے، بے خوف ہو کر، اس کے لیے خطرہ ہے کہ حرام کا بھی ارتکاب کر بیٹھے۔ یوں ہی جو جرأت کے ساتھ بے خوف بے فکر ہو کر خلاف اولا پر عمل کرتا رہے گا، آپ نے کام کیوں کیا، ارے خلاف اولا ہی تو ہے، کیا ہوتا ہے خلاف اولا ہے کوئی بات نہیں، ہے نا۔ اتفاقیہ مکروہ کا ارتکاب ہو جانا ایک الگ چیز ہے، اتفاقیہ خلاف اولا کا ارتکاب ایک الگ چیز ہے، لیکن بے خوف ہو کر ارے چلیے جانے دیجیے کوئی بات نہیں خلاف اولا ہے، کہتے ہیں اس کے لیے خطرہ ہے کہ مکروہ کا ارتکاب کرنے لگے اور پھر حرام تک پہنچ جائے۔ یعنی جو بے خوف ہو کر بغیر ڈرے ہوئے خلاف اولا کے ارتکاب کا عادی ہو، اس کے لیے ڈر ہے کہ وہ بڑھ کر مکروہ کا ارتکاب کرنے لگے گا، اور مکروہ کے ارتکاب کا جب وہ عادی بنے گا تو ڈر ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کرے، اور حرام کے ارتکاب کا جو عادی بن جائے تو ممکن ہے کہ وہ کہاں تک پہنچے گا، کیونکہ یہ چیزیں دل کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہیں اور دل میں قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بچائے۔ چلیے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قول ہے کیا یوں ہی ہے یا اس کی تائید بھی ہے؟ اس کی تائید محدث ابن حبان کی اس روایت سے ہوتی ہے، جو اسی حدیث کو انہوں نے نقل فرمایا مگر اس میں کچھ زیادہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ اجعلوا بین الحلال والحرام سترۃ من الحلال من فعل ذلك استبرع لعرضه ودینه ومن ارتع فيه كان كالمرتع في جنب الحمى يوشك ان يقع فيه۔ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان حلال کا پردہ رکھو۔ کس کا پردہ رکھو؟ حلال کا، یعنی حلال کے قریب رہو، حرام کرنا نہیں، حرام کے قریب مت جانا۔ تو حرام کے قریب کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مکروہ کے قریب کیا ہے؟ خلاف اولا ہے۔ تو حرام کے قریب مت جانا، ہے نا۔ ایک پردہ رکھو، جس نے یہ حلال کا پردہ رکھو، جس نے یہ کیا اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا، اور جس نے اس میں یعنی حلال و حرام کے درمیان چیزوں میں منہ مارا، حلال و حرام کے درمیان چیزوں میں منہ مارا، وہ شاہی چراگاہ کے پہلو میں چرانے والے کے مثل ہے، بادشاہ کی چراگاہ کے بغل میں چرانے والے کی طرح ہے۔ خطرہ ہے کہ اس کے جانور شاہی چراگاہ میں نہ پڑ جائیں۔ جب چراگاہ کے ارد گرد چریں گے، ذرا سا غفلت ہوئی جانور بادشاہ کے چراگاہ میں چلے جائیں گے، اور جب بادشاہ کے چراگاہ میں چلے جائیں گے تو جانور بھی گرفتار ہوں گے، چرانے والا بھی گرفتار ہوگا،
ذلیل بھی ہوگا، رسوا بھی ہوگا اور سزا بھی پائے گا۔ اب حلال و حرام کے مابین مکروہات و خلاف اولا ہی ہیں، ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے کہ حلال و حرام کے درمیان کیا ہیں وہ چیزیں؟ مکروہات اور خلاف اولا ہی چیزیں ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے یہ متعین ہو گیا کہ یہی دونوں مراد ہیں، کہ حلال و حرام کے درمیان جو مشتبہات ہیں وہ یہی دونوں ہیں۔ مگر جب یہ کہیں گے کہ حلال و حرام کے درمیان مشتبہات سے مراد خلاف اولا اور مکروہات ہیں، تو اب حلال سے مراد حلال قطعی اور حرام سے مراد حرام قطعی ہوں گے، ورنہ مکروہات اور خلاف اولا درمیانی چیز نہیں ہو پائیں گی۔ مگر یہ کہ اب غور کیا جائے، حدیث پاک میں ایک لفظ ہے، حدیث پاک میں ایک لفظ ہے لا يعلمها كثير من الناس، ہے نا؟ شبہ والی چیزیں ایسی ہیں جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اگرچہ وہ تھوڑے لوگ۔ تو اگر یہ تشریح جو دوسری ہم نے کی یہ کیا جائے تو اس سے یہ متعین ہو رہا ہے کہ اس سے مراد مجتہد فیہ مسائل ہیں۔ تو اب ضروری ہو گیا یہاں پر آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ اس حکم کو خاص کیا جائے جن پر تحقیقاً یا تقلیداً اس کا حکم منکشف نہیں ہوا۔ اب مطلب کیا ہوگا کہ جن باتوں کے بارے میں تمہیں یہ نہ معلوم ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے ان سے بچو۔ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے ان سے بچو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہی ہوں، کیونکہ مشکوک چیز کے استعمال کی اگر عادت پڑی رہے گی تو حرام کا بھی ارتکاب کر بیٹھو گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، جب ہم نے اکابرین کو دیکھا، بزرگوں کو، جب وہ سفر میں جاتے ہیں تو دوران سفر کسی جگہ قیام پر جو یقیناً متقی و پرہیزگار ہیں، کسی اپنے معتقد کے ہاں، کسی مومن سنی کے ہاں قیام کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوران سفر راستے میں ہوٹل وغیرہ کہیں پڑا، کھانے پینے کی ضرورت پڑی تو وہاں کھانے پینے سے وہ کتراتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ متقی اسے کہتے ہیں جو شبہ سے بچے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مشکوک چیزوں کی اگر استعمال کی عادت پڑی رہی تو حرام کا بھی ارتکاب کر بیٹھو گے۔ اب اس کی تائید کیا حدیث پاک سے ہوتی ہے؟ تو خود امام بخاری کی ایک روایت ہے جو کتاب البیوع میں انہوں نے نقل فرمایا، ان کے الفاظ سنیں اور یہ بھی سن کر موجودہ حالات میں آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے کہ ہم کس قدر آزاد ہیں۔ کسی بھی ہوٹل سے ہم گوشت کھاتے ہیں، ذرا سا لکھ دیا حلال تو ہم نے کھا لیا پیٹ بھر کے، اور بار بار کھاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہیں سے بھی گوشت آ گیا، ہمیں معلوم نہیں صحیح سے، تو گوشت آ گیا ہم نے کھا لیا۔ آج ہماری عادت پڑی ہوئی ہے، آج اسی عادت اور کی وجہ سے جو فساد قلبی، دلوں کا فساد پیدا ہوا ہے، اسی وجہ سے آج ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اس حدیث کو سنیں پھر آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ کتاب البیوع میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا، سرکار فرماتے فمن ترک ما شبہ علیہ من الاثم کان لہ کانا لما استبان لہ ترکا ومن اشترى علی ما یشک فیہ من الاثم اوشک ان یعاقب مستبان۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب آدمی ایسی چیز کے قریب نہیں جائے گا جس میں گناہ کا شبہ ہے، ایک آدمی ایسے چیز کے قریب نہیں جاتا جس میں گناہ کا شبہ ہے، اگر اس سے آدمی بچتا ہے تو جس کا گناہ ہونا ظاہر ہے اس سے اور زیادہ وہ دور رہے گا۔ فمن ترک ما شبہ علیہ من الاثم کان لما استبان لہ اترک، یہ الفاظ ہیں۔ وہ جس چیز کا حرام ہونا ظاہر ہے اس کو اور زیادہ وہ چھوڑ دے گا، اس کے اور قریب نہیں جائے گا۔ اور جو ایسی چیزوں پر جرأت کرے گا وہ من اشترى علی ما یشک فیہ،
اور جو ایسی چیز پر جرات کرے گا بے خوف ہو کر کے کرے گا جس کام کو جس کے گناہ ہونے نہ ہونے کا پہلو برابر ہے. جیسا ہم کہتے ہیں نا ارے اختلافی والا مسئلہ ہے, بعض لوگ اسے حلال کہتے ہیں بعض لوگ حرام کہتے ہیں, ہے نا, اختلافی مسئلہ اس میں کیوں پڑھتے ہیں آپ, کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کہتے ہیں. فرماتے ہیں سرکار کہ جس کا حلال و حرام ہونے نہ ہونے کا پہلو برابر ہے, جو اس کو کرنے میں بے خوف رہے گا تو اس سے کیا بعید کی کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے ظاہر ہے کہ مشتبہات سے وہی چیزیں مراد ہیں جن کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ نہ ہوا ہو, فیصلے کے بعد وہ مشتبہات میں داخل ہی نہیں ہیں, حلال بین یا حرام بین میں داخل ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ رہ گئی وہ چیزیں جن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں, یا جس مجتہد کا مقلد ہے اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے, وہ مشتبہات میں داخل ہیں, ان سے بچنا ضروری ہے. جیسے نبیذ تمر یعنی پانی میں کھجور کو ڈال دینا اتنا کہ اس میں کھجور کی مٹھاس وغیرہ آ جائے, تھوڑا لجیجا پان آ جائے. اس کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر 7 اقلیم کی سلطنت بھی دے دی جائے تو میں اسے حرام نہیں کہوں گا. آپ فرماتے ہیں میں اسے حرام تو نہیں کہوں گا, مگر خود استعمال نہیں کرتا, اسے حرام تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک کہتے ہیں 7 ملکوں کی بادشاہت بھی دے دی جائے اقلیم کی تب بھی میں اسے حرام نہ کہوں گا, لیکن خود استعمال نہیں کروں گا. اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کیا سمجھتے اور سوچتے ہیں. آپ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں جس میں عوام کثرت سے ڈوبی ہو تو آپ اسے حرام نہ کہیں. ہم آپ کے حسن ظن کی قدر کرتے ہیں, لیکن کیا عوام کے ڈوبنے پر شریعت کا دار و مدار ہوگا یا اصول شرع پر شریعت کا دار و مدار ہوگا؟ لیکن جو مقتدا ہو مقتدر ہو اسے چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بھی بچے. اب اس کی ایک مثال اور سن لیں. کھچر کا جوٹھا پاک ہے کہ ناپاک, یہ مشکوک ہے, پاک ہے کہ ناپاک اس میں شک ہے, اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. فتویٰ یہی ہے کہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور بھی باتیں ہیں شریعت میں, خود امام بخاری نے کتاب البیوع میں کی ہیں کہ کسی مخصوص جزئی واقعے میں کوئی ایک خاص واقعہ پیش آ جائے, اس میں کسی چیز کے بارے میں اگر شک ہو جائے تو اس سے بچا جائے, اس سے بچا جائے. مثال کے طور پر ایک عورت نے دعویٰ کیا میں نے اس مرد کو اور عورت کو دودھ پلایا. ایک مرد کی شادی ہو رہی ہے ایک عورت سے, ایک عورت آ گئی, اس نے کہا کہ میں نے اسے دودھ پلایا, مرد عورت دونوں کو. تو ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہے. ایک عورت کی گواہی, ایک عورت اکیلے گواہی دے رہی ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے دودھ پلانے کا, تو اس کی گواہی کافی نہیں ہے. مگر حکم یہ ہے کہ ان کی آپس میں شادی نہ کی جائے کہ جب شک ہو گیا اب اس پر عمل نہ کیا جائے گا. یا جیسے خود حدیث پاک میں ہے کہ گھر میں ایک کھجور تھی, حضور نے اسے تناول فرمایا کہ شاید صدقے کی ہو. یا جیسے شکار کے لیے اپنے شکاری کتے کو بسم اللہ پڑھ کر شکار پر چھوڑا, کسی طرح سے غیر مسلم نے بھی چھوڑ دیا, شکار پر دونوں کتے ملے, یہ نہیں معلوم کہ کس نے پکڑا تھا, تو نہیں کھایا جائے گا. اب یہاں پر تقوی کی بات ہم کر لیں. میں نے کہا نا کہ اپنے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ میں دینے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ کس معیار کا ہے. اس سلسلے میں ایک کڑی یہ بھی ہے, آپ سمجھ لیں. حضرت بشر حافی بہت مشہور ولی کامل گزرے ہیں. حضرت بشر حافی کی بہن حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوئیں. آپ نے مسئلہ پوچھا. کیا مسئلہ پوچھا؟ ہم اپنی چھتوں پر دھاگا کاٹتے ہیں, سوت کاٹتے ہیں, دھاگا کاٹتے ہیں, ہے نا, اور جو حکام ہیں, حکومت کے جو آفیسرز ہیں, ان کی مشعلیں جب نکلتی ہیں, وہ سفر جو گزرتی ہیں ان کے چراغ, تو ہم پر روشنی پڑتی ہے. تو کیا اس کی روشنی میں دھاگا ہم کاٹیں یا بند کر دیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر.
حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کون ہو تم؟ آپ نے فرمایا میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رونے لگے، فرمایا ورع تمہارے گھر سے نکلا ہے، تقوی پرہیزگاری تیرے گھر سے نکلی ہے، تم اس کی روشنی میں دھاگے مت کاٹو۔ اللہ اکبر۔ جبکہ کاٹنا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ عنہ 40 سال بصرہ میں رہے، آخر دم تک وہاں کی کھجوریں نہیں کھائیں۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ شاہی چراگاہ کے ظاہر ہے کہ شاہی جو بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے نا۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، لوگوں کو آپ 10-10 ہزار 1-1 لاکھ قرض دے دیتے تھے یوں ہی، اور قرض دار جلدی لوٹاتے بھی نہیں تھے، آپ ان سے مانگتے بھی نہیں تھے۔ لیکن آپ جس کو آپ نے قرض دے دیا، آپ نے جس کو قرض دے دیا، آپ اس کے دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اگر کبھی گزر ہوا، دھوپ آ گئی، کسی سے بات چیت کرنی ہوئی اور کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، سایہ ہو، تو جس آدمی اگر دیکھا یہ مکان ہے لاؤ اس کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، مگر دیکھا کہ اس مکان کے مالک نے تو مجھ سے قرض لیا ہے، تو آپ اس مکان کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ قرض دے کر اس پر نفع لینا حرام ہے، یہ سود ہے، مگر دیوار کا سایہ تو سود میں داخل نہیں ہے۔ مگر تقویٰ یہ ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور ولی کی شان کیا بتائی قرآن نے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں۔ تو ذہن کو خراب کرنے کی بہت ساری کوششیں کی جاتی ہیں کہ یہ تقویٰ ہے، یہ فتویٰ ہے۔ مفتی کے لیے، پیر کے لیے، پیر طریقت کے لیے، رہبر شریعت کے لیے، مرشد کامل کے لیے، ولی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ تقویٰ اس کے اندر پایا جائے۔ اگر کوئی مفتی متقی نہیں ہے تو اس پر کیا بھروسہ کہ وہ فتویٰ صحیح دے گا؟ اگر کسی فقیہ کے اندر تقویٰ نہ پایا جائے تو جو شریعت کے معاملے میں خود اس قدر بے عمل ہے، متقی نہیں ہے، تو فتویٰ کیا صحیح دے گا؟ اس پر کیا اعتماد ہوگا؟ اس لیے مفتی کے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ وہ متقی ہو، اس کی شرطوں میں داخل ہے۔ لہذا حدیث پاک کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو آدمی شبہ میں پڑتا ہے، جو شبہ سے بچتا ہے، اپنے دین اور عزت کو بچاتا ہے، اور جو شبہ میں پڑ جاتا ہے تو اس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانور چرائے، قریب ہے کہ اس کے جانور اس میں پڑ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھ لیں کہ پب میں، بار میں، پارک میں، بیچ پر، اور مغربی دنیا کی جو آج کل جو نئی زندگی ہے کتنی رنگین لگتی ہے، کتنا انجوائمنٹ لگتا ہے۔ ہوٹلوں میں جائیے تو لائٹنگ، میوزک سسٹم، اور جگہوں پہ جاؤ تو کیا ایک دم بالکل دلوں کو چھو لینے والے، لبھانے والے بڑے بہترین مناظر ہوتے ہیں۔ بڑی طبیعت کو بشاشت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے نا۔ سرکار نے کتنی پیاری مثال دی کہ بادشاہ کی جو چراگاہ ہوگی، ظاہر سی بات ہے بڑی ہری بھری ہوگی، اس میں ہریالیاں ہوں گی، بہت بہترین گھاسیں ہوں گی، اور جب آپ اس کے ارد گرد جانور کو چراؤ گے تو آپ کے جانور تو ہمیشہ سوکھی سوکھی گھاسیں کھاتے تھے، ہری ہری گھاس دیکھیں گے تو ضرور اس میں چلے جائیں گے، ہے نا۔ جانور جب اس کے قریب رہے گا تو یہ خطرہ بالکل سامنے ہے کہ جانور اس میں جا پڑے۔ تو نفس امارہ، ہمارا نفس، تو ہمارے نفس جو بری طبیعت نفس ہے، نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتی ہے، اس کی نظر میں حرام چیزوں میں بہت کشش ہوتی ہے۔ جب کوئی ان مشتبہ چیزوں پر عمل کرے گا جن کا سراسر حرام، جن کا سرا سر کسی طریقے سے حرام چیزوں سے ملا ہو، ہے نا، تو اندیشہ ہے کہ نفس امارہ انسان کو گناہوں میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے اپنی آبرو اور دین بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مشتبہ باتوں سے بھی دور رہیں۔ اب وقت تو زیادہ ہو گیا، مگر میں آپ حضرات سے 5 منٹ اور لوں گا، بالکل سب کے سب شریک رہیں چونکہ یہ حدیث پاک مکمل ہو جائے۔
اب سرکار فرماتے ہیں کہ جسم میں انسان کے ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ تو یاد رہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے تو سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں دل ہی بنایا جاتا ہے، اور جب بچے کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے، سارے اعضاء بن جاتے ہیں اور نفخ روح ہوتا ہے، یعنی روح پھونکی جاتی ہے، تو روح پھونکنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز حرکت میں آتی ہے بچے کی باڈی میں، اس کے جسم میں، وہ دل ہی ہوتا ہے۔ اور مرنے کے وقت تمام اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو سب کے اخیر میں بند ہوتا ہے اور روح کا مرکز ہے وہ یہی دل ہے، اسی کی حرکت پر حیات کا، زندگی کا دار و مدار ہے۔ جس طرح ظاہر جسم میں اس کی حیثیت حاکم کی ہے، اسی طرح باطن میں بھی یہی حکم دینے والا ہے۔ ہماری نظریں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر خواہشات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، مگر اس کی تصدیق دل کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں مشکات شریف باب الکتاب القدر میں اگر آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حِدٌّ مِّنَ الزِّنَا يُدْرِكُهُ لَا مُحَالَةَ، ہر بنی آدم کے حصے میں زنا کا ایک حصہ لکھا ہے، مقدس کیا جا چکا ہے، جسے وہ ضرور کرے گا۔ تو سرکار فرماتے زنا العینین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، وہ زنا الیدین البطش، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، زنا اللسان التکلم، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں پیروں کا زنا چلنا ہے، والقلب یشتہی والفرج یصدقہ او یکذبہ، آخر میں فیصلہ جو خواہشات کا مرکز ہے وہ دل بنتا ہے، وہی اچھے فیصلے کرتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو سب درست، اگر یہ بگڑا تو سب بگڑے۔ خیالات دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں، وہی جڑ پکڑتے ہیں، پھر دل ہی حکم کرتا ہے، اس کے بعد اعضاء اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں مختلف مقامات پر دل کی حفاظت کی اور اس کو صاف رکھنے کی تاکید کی گئی، جیسا کہ دعا سرکار خود فرماتے تھے اور میں تعلیم دیتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الی طاعتک و الی طاعت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دلوں کی حفاظت کرو۔ صوفیاء کرام اپنے تمام اعمال میں، ہر چیز میں دل کا تصفیہ سب سے پہلے کرتے، اور سب سے زیادہ توجہ تصفیہ قلب پر کرتے تھے، اور اس چیز سے بچتے تھے جو دل کے ارادوں میں خلل پیدا کرے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن آدم کے شہزادے چھت سے گر کر کے انتقال کر گئے، اطلاع ملی تو فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ اکبر، کہ جو مجھے اس کی طرف سے غافل کرتا، یعنی بچے کی محبت اللہ کی یاد سے غافل کرتی، مولا تیرا شکر ہے تو لے گیا، اس کو لے گیا، اللہ اکبر۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کہیں سے مال آتا جو جب تک سب کو تقسیم نہ فرما لیتے اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف نہ لے جاتے۔ سبب کیا تھا؟ یہی دل کی حفاظت، کہ بار بار اگر ایک روپیہ بھی رہ جاتا دل لگا رہتا وہ پڑا ہے، دل میں غیر کا گزر نہ ہونے پائے۔ اگر کوئی گزرنے کی کوشش کرے تو گزرنے کی کوشش بھی اس کی ناکام ہو جائے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ یہ ان 3-4 احادیثوں میں سے ہے جن پر اسلام کا مدار ہے، یہ تہائی اسلام ہے۔ علامہ شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا کہ اس سے تمام مسائل کا استخراج ہو سکتا ہے، اور جو بھی عقل مند شخص اس کے معانی پر غور کرے گا تو اسے اس کی صداقت پر یقین بھی ہوگا، اور یقیناً جو ہم نے تشریح پیش کی حدیث پاک کی، اگر اتنے پر ہم غور کر لیں تو ہمارے دل کی دھڑکنیں بڑھ جانی چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، اور موجودہ حالات میں اپنے آپ کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں، ابدی نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔